اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلولا كانت قرية، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یہ آیت کریمہ سورہ یونس کی ہے اور یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے اس آیت کے اندر۔ بہت ہی بہترین اور دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ لوگ سنے ہوں گے، بارہا سنے ہوں گے حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے کہ ان کو سمندر میں مچھلی نے نگل لیا، تو کیوں نگلا، کیا وجہ تھی، تو غلطی تھی۔ پھر آخر میں انہوں نے سمندر کی تہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا پڑھی تھی، وہ غلطی کیا تھی، اسی کا ذکر ہے آج۔ یہاں پر فلولا، یہ لولا یہاں تخصیص کے لیے آتا ہے، خاص معنی کے لیے آتا ہے، یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان میں کوئی بھی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا، لیکن کوئی بھی بستی ایمان نہیں لائی۔ ہاں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی کہ جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ نے اس سے عذاب دور کر دیا۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم، یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی دعوت و تبلیغ ان کی قوم پر کوئی متاثر نہیں ہوئی یا کوئی قوم متاثر نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ دیکھو فلاں فلاں دن تم پر وہ عذاب آ جائے گا۔ یہی حضرت یونس علیہ السلام کی جھوٹ تھی جس کی وجہ سے اس کو مچھلی نے نگل لیا۔ حالانکہ تو کہا کہ تم پر فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور پھر خود یعنی حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح، بادل کی شکل میں آسمان پر آ گیا تو ان کی قوم نے وہ بچوں، عورتوں، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، لو لگائے اور توبہ استغفار شروع کر دیا۔ کون؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، یعنی قبول کر لیا۔ ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب کو ٹال دیا، یعنی بادل کی شکل میں جو آسمان پر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ کیوں؟ انہوں نے عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو جھک گئے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے، عذاب ٹال دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام یہ اعلان کر کے چلا گیا کہ تم پر فلاں فلاں دن یہ عذاب آ جائے گا، ادھر پھر وہ اپنی قوم کی حالت کی خبر لیتا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے، انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو عذاب سے بچا لیا، یعنی عذاب ٹال دیا، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا۔ یہی وہ تکذیب تھی، یہی انہوں نے جھٹلایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہی
انہوں نے جھوٹ بات کہی تھی کہ تم پر فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، لیکن عذاب نہیں آیا۔ ان لوگوں نے استغفار کیا، توبہ استغفار کہ اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اب شرم کے مارے حضرت یونس علیہ السلام پھر وہ اپنی قوم کے پاس جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے، جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا کہ وہ کشتی میں جیسے گئے اور مچھلی کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور نگل لیا، اور 40 رات تک یہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ تو یہی وہ واقعہ ہے، اس کی تفصیل ابھی اور آگے آئے گی انشاءاللہ۔ البتہ مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ قوم یونس ایمان کب لائی، عذاب دیکھ کر کے لائی یا جب کہ ایمان لانا نافع نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس قانون سے مستثنیٰ کر کے اس کے ایمان کو قبول کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ عذاب کو جب دیکھ لیا ان کی قوم، تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا، اور پھر توبہ استغفار کیا اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے لگے اللہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب کو ٹال دے، یا ابھی عذاب نہیں آیا تھا، یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا جب ایمان نافع نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم نے حضرت قوم یونس کا اللہ کے ساتھ جو استثناء کیا ہے وہ پہلی تفسیر تائید کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے دنیاوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے، اخروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی۔ اس لیے بعض مفسرین کے خیال میں اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا، لیکن جب قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ دنیاوی عذاب ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا، تو پھر اخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگی، جس کی صراحت یہاں نہیں ہے، تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا، اللہ آگے کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ آیت کریمہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جھوٹ بات کہی تھی، یہی وہ بات تھی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر فلاں فلاں دن وہ عذاب آ جائے گا، لیکن انہوں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔